چاہیے. اس پہ میرے خیال میں کوئی اس میں شک نہیں ہے، نہ اس پہ ہمارے ڈفرینسز ہیں کہ ایجوکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ان دا لائف آف اے نیشن. ایک قوم کی تاریخ میں بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج کل جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کی تعلیمی نظام اور ایک اچھی تعلیمی سسٹم ہے. تو یہ کوشچن، یہ سوال کہ وائی ایجوکیشن اسمبلی، اس کو میں انوائٹ کروں گا ظفر اللہ خان کو. میں تھوڑی سی بریف انٹروڈکشن ظفر اللہ خان کی کرنا چاہتا ہوں. وہ ممبر ہے ایگزیکٹو کونسل پی ٹی آئی کی پی کے خیبر پختونخوا کے. وہ ڈائریکٹر ہیں برین سسٹم آف کالجز کے. ہی از آلسو دا ممبر آف شیڈو کیبنٹ فار ایجوکیشن، جو پاکستان تحریک انصاف کے نیچے یا اس کی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. تو میں انوائٹ کروں گا ظفر اللہ خان کو کہ وہ اس کوشچن کا جواب دے کہ وائی دا ایجوکیشن اسمبلی ٹوڈے جو ہو رہی ہے یہ کیوں. اس کا میرے خیال میں ظفر اللہ خان کو کہ وہ اس میں کچھ گزارے اور ناظرین کو اس کی کلیئر کرے. معزز حاضرین، خواتین حضرات، مہمان گرامی، جناب ڈاکٹر عارف علمی صاحب، سیکرٹری جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، محترم جناب اسد قیصر صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا، جناب شاہ فرمان صاحب، جناب سید مشتاق الدین شاہ صاحب، جناب زید شاہ خان، اور بہت ہی عزیز رفقائے کار، طلباء، خواتین حضرات، السلام علیکم. میں ڈاکٹر شفیع صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا اس فورم کے حوالے سے. اس کے اغراض و مقاصد، اس آئیڈیا کی ترویج. میں یہاں بھی کوئی اسپیچ نہیں کروں گا اور صرف اتنا بتاؤں گا کہ جو آئیڈیا ہم نے اس کو ڈیولپ کیا، کیسے کیا، اور اس کا پروگرام کیا ہے، اور اس پروگرام کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا اصول ہوں گے کہ ہم اس اسمبلی کو چلائیں گے. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرا پالیٹکس کے ساتھ کبھی دور کا کوئی واسطہ نہیں رہا، سوائے اس کے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک ایکٹیو پولیٹیکل پرسن ہیں اور انتخابات میں ساری زندگی انہوں نے حصہ لیا. لیکن میرا ان کی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہا. میرا اگر کوئی تعلق رہا بھی ہے تو میرا ایجوکیشن کے ساتھ تعلق رہا، اور 2 ڈیکیڈز پر یہ محیط ہے. اس میں برینز کے حوالے سے میرے خیال میں یہاں پہ حاضرین میں بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے آئی ٹی کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے اور دوسرے علوم اور فنون کے حوالے سے مختلف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیے. میں یہاں پہ ذکر کروں گا جناب اسد قیصر صاحب کا، جو ہمارے بہت قریب رہے کیونکہ وہ خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت بڑا تعلیمی ادارہ چلا رہے ہیں. جناب سعادت اللہ بھی ان کے ساتھ رہے، جو میرے یہاں بھی پاکستان تحریک انصاف میں مجھے لانے کے محرک بنے. یہاں سے ہماری ملاقات ہوئی. چیمبر آف ایجوکیشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور اس وقت ہماری پولیٹیکل سپورٹ، ہم اپنے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں
جو ہم چلا رہے ہیں، اور اس میں وہاں پہ ہمیں بہت انکریج انہوں نے کیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آئیں گے تو آپ کو جو اور یہ ان کی بات اچھی لگی. لیکن جب انہوں نے مجھے ایجوکیشن کے حوالے سے ذمہ داری کی بات کی تو میں اس میں مجھے بہت وقت لینا پڑا اس ذمہ داری کو شولڈر کرنے میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں بھی ہم کھڑے ہیں وہ میرے خیال میں ہمارا بچہ جانتا ہے کہ فصل وہی ہے، وہی ہم فصل کاٹ رہے ہیں، اور مختلف نوع قسم کے جتنے ایجوکیشن سسٹم اس وقت پیراللی چل رہے ہیں اس کا میرے خیال میں اس وقت شمار بھی ممکن نہیں ہے. بڑی جو اس کی قسمیں ہیں وہ ہم مدرسہ کے نام سے، پرائیویٹ ایجوکیشن کے نام سے، پبلک ایجوکیشن کے نام سے، اور انگلش میڈیم اور ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے تو جان رہے کیسا ہے. لیکن آپ ہر جگہ دیکھیں تو ایک نیا ایجوکیشن سسٹم ہے اور اس کا اپنا ایک پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ جہاں پہ میری بات ہوئی تو میں خود بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور ایجوکیشنسٹ کا میں اپنی کمائی کے باوجود دعویٰ رکھتا ہوں. میں نے ہمیشہ ساری زندگی میں چینج کے لیے کام کیا ہے، اور اس کا میں اس فوکس اس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں زیادہ بتاؤں. بہرحال میں نے یہ ذمہ داری لی، لوگوں سے بات کی، گائیڈنس لی، اور الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ کسی ایک بندے کی، اگر سے فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں یا کوئی اور اس طرح کا دعویٰ کرے تو میرے خیال میں یہ بجا نہ ہوگا. اسی لیے ایک اسمبلی کے فورم کو ہم نے لانچ کرنے کا سوچا، اور اس میں آئیڈیا یہی تھا کہ سب سے پہلے تو ہم تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کریں، یہ سوچیں کہ ہم آخر کڑے کہاں پہ ہیں، ہم نے جانا کہاں پہ ہے، اور جانا ہے تو کہاں جانا ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، میں تو کیا ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم اس وقت جن چیلنجز سے درکار ہیں اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہی ہے کہ اس میں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم منتشر ہیں. ہم نے کہاں جانا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ وہ یہ ویژن ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم نے ایک ہی ذریعہ تعلیم کے ذریعے ہی ایک مزید اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے اور اقوام عالم کا مقابلہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کی اس کمٹمنٹ کو ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں اور اس کمٹمنٹ کو انشاءاللہ ساری زندگی آنر کرتے رہیں گے. سب سے بڑا جو سوال ہے جو میرے نزدیک موجود ہے، جس میں مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نے اگر اسی ایجوکیشن سسٹم کو، غیر طبقاتی نظام تعلیم کو اڈاپٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر، تو ہم اس کو کیسے کریں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی، ہمارا طریقہ کار یہ تو ہوگا، پروگرام یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تمام مخاطب فکر کو انوائٹ کرنا ہے، اپنے گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہمارے قومی مفادات آخر ہیں کیا، اور اس کے بعد ایک پلان ڈیوائز کرنا ہے کہ کس پلان کے تحت ہم یونائٹ ہو سکیں گے. اور جب پلان آتا ہے تو سب سے پہلے پرابلمز کی بات ہوتی ہے. پرابلم جب آئیں گے تو وہ میرا پرابلم نہیں ہوگا، وہ آپ سب لوگ، تمام مکاتب فکر کے جو حضرات ہیں، خواتین ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہمیں ایک جگہ جمع ہونے میں کیا مسائل درکار ہیں، درپیش ہیں. ان مسائل کی جب بات ہوگی تو پھر ان پر ڈیبیٹ ہوگا، اس کی اسسمنٹ ہوگی، انالیسس ہوگی پرابلمس کی، اور پھر اس سے ہم ایک سلوشن دیں گے. یاد رہے کہ جب ہم پرابلمس کی بات کرتے ہیں
تو وہ مائکرو اور میکرو دونوں لیولز پہ، یعنی ایک انڈیویجول لیول پہ اور ایک حکومتی لیول پہ، دونوں سطحوں پہ ہم پرابلم کا احاطہ کریں گے. کرٹیسزم ہوگی لیکن بہت پازیٹو. یہاں پہ برداشت کا رویہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں جو ایجوکیشنسٹ ہونے کے حقدار کہلا سکیں. ایجوکیشنسٹ سے ہماری مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وعدہ رکھتے ہیں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں پہنچنا ہے